مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لأجرا غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے انسانی وجود کو بہت سی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو ظاہر میں نظر آتی ہیں، ہر ایک ان کا ادراک رکھتا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ بھی ان کو جانتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کے اندر رکھی ہیں جو پوشیدہ ہیں، جو بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن وہ انسان کو بڑا بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. وہ انسان کو عظیم بنانے میں ان کا مرکزی کردار ہوتا ہے. ظاہر کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ دائرہ ایمان میں نہیں ہے تو یہ خوبصورتی اس کے کام نہیں آنے والی ہے. ظاہر کتنا ہی اس کا حسین و جمیل کیوں نہ ہو، اسے لوگوں سے میل جول کی اور بات کی تمیز نہیں ہے تو وہ بڑا نہیں ہو سکتا. لیکن کوئی کالی رنگت والا بھی ہو لیکن ایمان اس کے اندر ہو، اسے لوگوں کے ساتھ میل جول کے آداب آتے ہوں تو وہ انسان بڑا انسان ہوتا ہے. تو اس سے احساس یہ ہوتا ہے کہ ظاہر بھی خدا کا دیا ہے، اس پر بھی شکر کرنا ہے، لیکن صرف ظاہر نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کمال رکھتا ہے، اصل اس کا ہے. اور جس نے اپنے اندر کو اجلا کر لیا، اس کی حفاظت کر لی، اس کو نکھار لیا، وہ انسان کامیاب انسان ہو جاتا ہے. بظاہر سارے ایک جیسے انسان نظر آتے ہیں، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، کان، لیکن ان چیزوں میں سب برابر ہیں. لیکن ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے، جو اس ادب کو جان گیا وہ بڑا ہو جاتا ہے. نظر سارے رکھتے ہیں لیکن نظر کہاں تک اٹھے گی، کہاں جھک جائے گی شرم و حیا سے، جو یہ جانتا ہے وہی انسان بڑا ہوتا ہے. اور جس انسان کو زبان پر قابو نہ ہو، جسے بولنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، جو چاہے زبان سے بولتا جائے، لوگوں کی عزت اچھالتا رہے، اس کی زبان ہونے کے باوجود لوگ اس کی عزت نہیں کرتے ہیں. اس لیے اسلام نے انسان کے اس باطنی وجود کو سنوارنے کا بھی اہتمام کیا ہے، اور وہ اندر کی عادات، اندر کے رویے، اندر کے احساسات جو انسان کو بڑا کرتے ہیں، ان کی رہنمائی بھی قرآن دیتا ہے. اور ان کے لیے سب سے بڑا نمونہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. وہی وجود ہے جو ظاہر کو بھی بہتر کرنے کا پیغام لے کر آئے، جو اندر کو اجلا کرنے کا بھی پیغام لے کر آئے، جنہوں نے لوگوں کے ظاہر کو بھی سنوارا ہے اور باطن کو بھی سنوارا ہے. جن لوگوں کو لباس پہننے کی تمیز نہیں تھی، انہیں لباس آشنا کر دیا. جو جسم پر بے حیائی کا لباس پہنتے تھے، انہیں حیا والے لباس پہنا دیے. اور وہ جنہیں کھانے پینے کی تمیز نہیں تھی، انہیں کھانے پینے کے سلیقے سکھا دیے. اسی طرح جنہیں لوگوں سے رویے اچھے اختیار کرنے کی عادت نہیں تھی، معاشرے میں ایک دوسرے کا ادب اور آداب کرنے کا پتہ نہیں تھا، انہیں معاشرے کے بہترین انسان بنا کے رکھ دیا. یہ کمال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قرآن آپ کے ان اوصاف کی جگہ جگہ تعریفیں کر رہا ہے. قرآن خود اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہے. سوچئے کتنی عظیم ذات ہے کہ رب تعریف کر رہا ہے. مخلوق تو کرے ہی کرے، دوست کریں، رشتہ دار کریں، ماننے والے کریں،
جس نے پیدا کیا ہے، تخلیق تو اسی کی ہے، وہ بنانے کے بعد خود اپنی تخلیق کی تعریفیں کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر ذات گرامی کی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دست قدرت، سبیر رحمانی نے کہا تھا، انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ وہ عظیم وجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے لوگوں کو معاشرے میں رہنے کے آداب سکھا دیے، معاشرے میں رہنے کے سلیقے بتا دیے، جنہوں نے لوگوں سے تعلقات بنانے کے طریقے بتا دیے۔ قرآن آپ کی ذات کی تعریفیں کر رہا ہے۔ سورہ قلم کی ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ قرآن آپ کی عظمت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، آپ کی شان بیان کر رہا ہے، اور قربان جائیں شان بیان کرنے سے پہلے مالک کائنات رب العالمین جو صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ قسمیں اٹھا رہا ہے، وہ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ قسمیں اٹھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کر رہا ہے۔ کتنی شان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے ان اوصاف کا مقام کتنا بڑا ہے کہ رب آپ کے ان اوصاف کو بیان کرنے سے پہلے قسمیں اٹھا رہا ہے۔ رب کو ضرورت نہیں قسم اٹھانے کی، رب کو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ قسم اٹھا رہا ہے تاکہ لوگوں متوجہ رہو، میں بے نیاز ہو کر جب کوئی قسم اٹھاتا ہوں تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت سوچنے والی بات ہے، بہت توجہ طلب بات ہے کہ عالمین کا رب، سب کا پیدا کرنے والا، خود قسم اٹھا کر جو بات کرنا چاہتا ہے وہ کتنی عظیم بات ہوگی۔ اس لیے فرمایا نون والقلم، نون بعض کہتے حروف مقطعات میں سے ہیں، کچھ نے کہا اس سے مراد دوات ہے، والقلم اور قلم کی قسم ہے، قلم کی قسم کھائی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو تخلیق کیا اور پھر اس سے کہا لکھ، اس نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ تو فرمایا جو کچھ کائنات میں ہونے والا ہے وہ لکھ۔ تو اس نے لوح محفوظ پر جو ازل سے ابد تک جو ہونے والا تھا وہ سارا لکھ دیا، اس کی قسم کھائی ہے۔ لیکن بہت سی اس میں مفسرین نے اس کی روایات بیان کی ہیں، میں صرف ایک ذوق کے مطابق بات آپ کے سامنے رکھوں گا جو پیر کرم شاہ لازری نے لکھی، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، سچی بات ہے۔ جو عاشق مصطفیٰ ہوتے ہیں ان کے لفظوں سے بھی محبت رسول جھلکتی نظر آتی ہے، اور یہی قربان جائیں کیا بات یاد ہے، یہی ام محترم کا وجود تھا۔ بات کسی موضوع پر ہوتی محبت رسول چھلک کر سامنے آ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ہزارہ رحمتیں نازل فرمائے۔ پیر کرم شاہ لازری لکھتے ہیں کہ قلم، اللہ قلم کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہر قلم کی قسم نہیں ہے، قلم لکھتا ہے تو رب کہہ رہا ہے اس قلم کی قسم جو میرے یار کی تعریف و توصیف کر رہی ہے، جو تعریف مصطفیٰ میں لکھ رہی ہے، اس قلم کی قسم کھا رہا ہوں۔ قلم کا حق اس قلم کا ہے، وہ حق ادا کر رہی ہے جو مصطفیٰ کی توصیف بیان کر رہی، شان بیان کر رہی، فرمایا وہ قلم اس کی قسم کھا رہا ہوں جو شان مصطفیٰ لکھ رہی ہے، عظمت مصطفیٰ لکھ رہی ہے، اس سے بڑھ کر قیمتی قلم تو ہو ہی کوئی نہیں سکتی کہ جس قلم کی نوک سے میرے نبی کی شان بیان کی جا رہی ہو، جس قلم کی نوک سے عظمت مصطفیٰ بیان کی جا رہی ہو۔ رب کہہ رہے والقلم، اس قلم کی قسم کھا رہا ہوں، قسم کھا لی۔ اور آگے فرمایا وما یسترون، اور جو وہ لکھ رہی ہے، جو لکھا گیا ہے، کیا لکھا گیا ہے؟ کہتے ہیں جو کائنات میں ہونا ہے وہ سارا لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا، فرشتے لکھ رہے ہیں، ہر شخص کا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ بھی باتیں ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ لکھا وہی جا رہا ہے، رب کو پسند وہی ہے جو ذات مصطفیٰ کی یاد میں لکھا جا رہا ہے۔ فرمایا عظمت مصطفیٰ میں جو لکھا ہے رب اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ جو قلم لکھ رہی ہے، جو شان مصطفیٰ قلم کے ذریعے لکھا جا رہا ہے، رب کہتا ہے میں اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، ہوا کیا تھا؟ کسی بدبخت نے، کسی کافر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک گستاخانہ ایک لفظ بولا تھا، ایک لفظ اس نے آپ کی ذات کے بارے میں کہا، مجنون۔
کہ جو اپنے حواس میں نہیں, جو عقل و شعور کی بات نہ کرتا ہو, جس کے ہاں فہم نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک, معنی یہی ہے اس کا. اس نے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف یہ لفظ منسوب کیا, رب عرش سے پکارا. اور جہاں مفسرین نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جتنے نبی آئے ان پر لوگوں نے باتیں کی ہیں, سخت سے سخت باتیں بھی کی ہیں, نبیوں نے خود جواب دیے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی والدہ پر اعتراض ہوا, بچہ ماں کی گود میں ماں کی عظمتیں بیان کر رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں ماں کی تعریف بیان کی ہے. نبیوں نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کے خود جواب دیے ہیں. ایک کی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لوگ ان پر کو انگلی اٹھاتے ہیں, عرش سے ان کا جواب آتا ہے. رب جواب دیتا ہے, ارے کس وجود کی طرف اشارہ کر رہے ہو, ارے یہ وجود ہے تو تم ہو, یہی تو وجہ تخلیق کائنات ہے, یہ تو میرے رب ہونے کی دلیل بن کر آنے والا ہے, تم اس وجود پر انگلی اٹھا رہے ہو. یہ وجود تو خود جواب نہیں دے گا. ان کی شان یہ ہے کہ یہ پلٹ کر کبھی جواب نہیں دیتے, یہ لوگوں کی بات کا اسی طرح جواب نہیں دیتے, یہ برداشت کرتے ہیں. لیکن عرش والا کہتا ہے کہ میں مالک کائنات ہو کر اپنے حبیب کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا, میں رب ہو کر اپنے حبیب کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا. رب عرش سے پکارا, ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر اتنی رب کی نعمتیں ہیں, آپ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس پر رب کی نعمتیں اتر رہی ہیں, رب کا کرم ہو رہا ہے, رب کا فضل جس پر ہو رہا ہے, وہ مجنون نہیں ہو سکتا. ارے وہی تو صاحب عقل و شعور ہوتا ہے, وہی تو عظیم انسان ہوتا ہے جس پر رب کی نعمتیں. ارے ایک شخص کو بولنے کا شعور آ جائے, لوگ کہتے ہیں بڑا انسان ہے, بڑی گفتگو کرتا ہے, اور جو کائنات کے لیے وہ پیغام لے کر آئے کہ جو بولے تو اس کی زبان پر رب بولے, اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جو اشارہ کرے تو کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے. تو فرمایا آپ مجنون نہیں ہیں, آپ پر تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, سراپا نعمتیں آپ پر اتر رہی ہیں. اور اس پر قرآن مجید نے اور جگہ بھی کہا ہے, جب اسلام کی تکمیل کا اظہار کیا, جب آپ حج سے واپس آ رہے تھے, سورہ مائدہ میں راستے میں یہ آیت اتری, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. قرآن کہتا ہے پیارے آپ پر ہم نے اپنی نعمتیں مکمل کر دی, آپ پر نعمتیں مکمل کی ہیں, کسی اور پر نہیں. اب نعمت جس کو ملے گی در مصطفیٰ سے ملے گی, خیرات جس سے ملے گی در مصطفیٰ سے ملے گی. اس لیے فرمایا آپ پر تو رب کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, آپ پر نعمتیں اتر رہی ہیں, اس لیے آپ مجنون نہیں ہیں. یہاں ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے, وہ کہتے ہیں یہ لفظ جنون جن سے ہے, جن اسی سے ہے جس کے معنی ہے پوشیدہ جو نظر نہیں آتے ہیں. کہتے ہیں اس کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ رب کہہ رہا ہے کہ آپ پر اتنی نعمتیں ہیں کہ جو پوشیدہ ہے وہ بھی ساری آپ پر کھل گئی. کائنات کی کوئی چھپی چیز, کوئی پوشیدہ چیز چھپی نہیں ہے, ہر چیز روشن ہو گئی. اور اس پر آپ کی حدیث ہے, فرمایا جب معراج کی رات میں قرب خدا میں پہنچا, رب نے اپنی شان قدرت کے مطابق اپنے دستے قدرت میرے کندھوں پر رکھے, تو فرمایا میں نے ٹھنڈک دل میں محسوس کی, اور کائنات کی ایک ایک چیز میرے سامنے واضح ہو گئی, ہر چیز میرے سامنے آ گئی, کوئی بھی چیز مجھ سے چھپی نہ رہی. تو فرمایا آپ پر تو کوئی پوشیدہ رہا ہی نہیں ہے, ہر پوشیدہ چیز آپ پر واضح ہے. ارے کائنات کی سب سے پوشیدہ حقیقت تو رب کی ہے, جب وہ سامنے آ گیا تو پیچھے کیا رہ گیا, جب رب نے اپنا آپ ظاہر کر دیا آپ کے سامنے. اس لیے فرمایا کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں. یہی تو آپ نے فرمایا میرا امتی جہاں بھی ہو وہ جو بھی عمل کرتا ہے میری نظروں میں ہوتا ہے, میں اسے دیکھتا ہوں. اور ایک حدیث میں فرمایا آپ نے, فرمایا دنیا میرے سامنے یوں ہے, میں یوں دنیا کو دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ پڑا دیکھ رہا ہو. ایک ایک چیز میرے نبی کے سامنے ہے, کوئی پوشیدہ نہیں ہے, ہر چیز جنت آپ کے سامنے ہے. مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں, آنکھ اٹھائیں تو جنت سامنے ہے. معراج کے موقع پر آپ دوزخ کا بھی دیکھ کر آئے ہیں, کون سی چیز ہے رب کی جو چھپی رہ گئی. عرش بری تک تو جبریل جاتے ہی تھے, آپ تو وہاں چلے گئے جہاں جبریل بھی نہیں جاتا. اس لیے فرمایا کوئی چیز پوشیدہ نہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ تو مجنون نہیں, آپ پر نعمتیں ہیں رب کی.
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ پر یقیناً آپ پر جو آپ نعمتیں ہیں، جو اجر ہے وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. آپ پر وہ اجر آپ کو مل رہے ہیں، وہ شان مل رہی ہے، وہ مرتبے آپ کو دیے جا رہے ہیں جو قطع ہونے والے نہیں ہیں، ختم ہونے والے نہیں ہیں، مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو بھی مل رہا ہے لیکن انسان کو ملتا ہے چھین لیا جاتا ہے، کبھی پھر ملتا ہے پھر چھین لیا جاتا ہے. ایک چیز ملتی ہے ختم ہو جاتی ہے. رب کہہ رہا ہے حبیب آپ کو جو بھی مل رہا ہے وہ ختم ہونے والا نہیں، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. جو آپ کو دے دیے، کمالات ہوں، آپ کی صفات ہوں، امتیازات ہوں، شان ہو، آپ کی رفت ہو، جو کچھ آپ کو مل رہا ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. وہ سب کچھ آپ کو دے دیا ہے اور اس میں کبھی انقطاع نہیں آئے گا، کبھی روکا نہیں جائے گا، بلکہ آپ کو مستقل دیے جا رہے ہیں. یہ نعمت کی انتہا ہے. کسی کو ایک نعمت دی جائے، آنکھ ملتی ہے چھن جاتی ہے، بینائی آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، انسان پھر ترستا ہے کہ وہ آنکھ کہاں گئی جو بہت کچھ دیکھتی تھی، اب مجھے ڈھونڈنا پڑتا ہے، سہارے لینے پڑتے ہیں. نعمت مل کر چھین لی جاتی ہے، کم کر دی جاتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واحد ذات ہے جن کو جو ملا ہے رب کہتا ہے اس میں کبھی انقطاع نہیں آئے گا، ملتا ہی چلا جا رہا ہے. آپ پر رب کی نعمتیں اتر رہی ہیں تو کبھی رکی نہیں ہیں، آپ پر رب کا فضل آیا ہے تو کبھی ختم نہیں ہوا. آپ کی شان کو ہم نے بلند کیا ہے تو یہ نہیں کہیں جا کر روک دی، شان بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. ہر لمحہ آپ کی عظمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. قرآن خود گواہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے پیارے آپ کا جو لمحہ بعد میں آنے والا ہے گزرے ہوئے لمحے سے نئی شان لے کر آ رہا ہے، عظیم شان لے کر آ رہا ہے. تو فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. اب وہ جو اس نے آپ کو مجنون کہا، اب رب نے آپ پر اپنی نعمتوں کا اظہار کس شان سے کیا ہے. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز کیا. حسن اخلاق میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. آپ کا جو اخلاق ہے وہ کمال کو پہنچا ہوا ہے، اس سے بہتر، اس سے اعلیٰ، اس سے عرفہ کائنات میں کسی کے اخلاق نہیں ہو سکتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. خدا آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں تو آیا اس لیے ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کر کے تمہیں دکھا دوں. اخلاق ہوتے کیسے ہیں، لوگوں سے رویے کیسے رکھے جاتے ہیں، لوگوں سے محبتیں، سلوک اور احساسات اور رویے کس طرح اپنائے جا سکتے ہیں. فرمایا میں ان کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. علماء لکھتے ہیں بڑی خوبصورت باتیں کی. وہ کہتے ہیں خلق کہتے ہیں اس عادت کو جو انسان کی ذات کا حصہ بن جائے، انسان کی پہچان بن جائے. لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان تکلف کے ساتھ کر لیتا ہے، کوشش کر کے کر لیتا ہے. فرمایا وہ خلق نہیں ہوتا. خلق وہ ہوتا ہے کہ بلا تکلف ادا ہوتا چلا جائے، اس کے لیے خاص محنت نہ کرنی پڑے، اس کے اندر سے وہ رویے اٹھیں، اس کے اندر سے وہ انداز اٹھیں کہ لوگ اس میں کوئی زیادہ یہ نہ احساس ہو کہ جو زیادہ کوشش کر کے ادا کر رہا ہے. ہم کتنے کام ایسے کرتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں، توجہ لگاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے. فرمایا اخلاق وہ ہے، خلق وہ ہے کہ تمہارے اندر سے بے ساختہ اٹھے اور لوگوں کو اس کا بارے میں پتہ چلے کہ یہ اس کی عادت ہے، اس کا حصہ بن گیا ہے. تو فرمایا خلق عادت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچان ہے، جو اخلاق ہیں، قرآن کہتا ہے وہ سب سے عظیم ہے. ایک مفسر نے یہاں پر لکھا ہے کہ قرآن کہتا ہے لعلا، علا جو لکھا ہے نا وہ کہتے ہیں اس کا معنی تو اوپر. وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اخلاق، آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز سے مراد ہے کہ آپ جتنے بھی اخلاق ہیں سارے آپ کے قبضے میں ہیں، آپ کے قبضے میں ہیں، جیسے چاہیں آپ استعمال کرتے ہیں. آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، آپ کو کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی، بلکہ آپ ان اخلاق کے مالک ہیں، جیسے چاہے ان کو استعمال کرتے ہیں. تو وہ شان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا اتنی عظیم اخلاق آپ کو دیے ہیں. حضرات گرامی سوچئے اخلاق کیسے دیے سرکار کو. ام المومنین نے تو فرمایا تھا کانا خلقہ القرآن،
قرآن سارا آپ کے اخلاق بیان کر رہا ہے، جو بولنا کیسے، چلنا کیسے، ملنا کیسے ہے، لیٹنا کیسے ہے، ایک ایک انداز جو قرآن بیان کرتا ہے، اگر کسی وجود میں ڈالتا دیکھنا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک عمل ڈھلا ہوا نظر آتا ہے، جو قرآن کہتا ہے وہ مصطفیٰ میں نظر آتا ہے، جو آپ میں نظر آتا ہے وہ قرآن میں لکھا نظر آتا ہے۔ تو فرمایا کانا خلقہ القرآن، یہ قرآن سارا آپ کے اخلاق بیان کرتا ہے۔ کیسے تھے اخلاق؟ چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا۔ فرمایا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام پر ٹوکا نہیں اور اف نہیں کہا، کبھی یہ نہیں کہا جو کام میں نے کر لیا، کبھی نہیں کہا یہ تم نے کیوں کیا ہے، اور اگر کسی کو چھوڑ دیا تو کبھی نہیں کہا تم نے یہ کام کیوں چھوڑا۔ فرمایا کبھی نہیں مجھے کہا، نہ ٹوکا۔ اور ایک روایت میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی غلام کو، باندی کو مارا نہیں ہے، کبھی کسی پر سختی نہیں کی ہے۔ ہاں جہاں اللہ کی حرمات کا مسئلہ آتا تھا وہاں آپ سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تلوار لے کر میدان میں بھی نکلے ہیں، حدود کو نافذ بھی کیا ہے، قاتل کا سر قلم بھی کیا ہے، زانی کو سنسار بھی کیا ہے، لیکن عام معاملات میں آپ سے زیادہ رحیم اور شفیق وجود ہی کوئی نہیں تھا، مہربان وجود۔ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے کوئی چیز مطالبہ کی، مجھے چاہیے دیجئے۔ آپ کے پاس اس وقت کوئی چیز نہیں تھی، آپ نے کہا دوست میں تو ساری بانٹ چکا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم ایسے کرو فلاں دکان پر چلے جاؤ، میری طرف سے اسے کہہ دینا تمہیں دے دے گا، میں اس کو جب پیسے آئیں گے دے دوں گا، میرے نام پر لے لو۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے تھوڑی سا خیال آیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے رب نے اس کا آپ کو مکلف نہیں کیا، کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں یہ جملہ سرکار کو پسند نہیں آیا، آپ کے چہرے پر ناراضگی آ گئی۔ اسی اسنا میں ایک انصاری بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیوں آپ روک رہے ہیں؟ آپ کو رب نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان میں سے عطا کرتے چلے جائیے۔ کہا جب اس نے یہ کہا سرکار مسکرا پڑے، فرمایا تو سچ کہتا ہے، ارے رب مجھے دے رہا ہے اس لیے مجھے دینے میں کوئی عار نہیں، کوئی عار نہیں ہے، جو آ گیا ہے اسے عطا کر دیا ہے، کبھی کسی کو انکار نہیں کیا ہے۔ ایک شخص آیا آپ کے پاس، کہنے گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دو پہاڑیوں کے درمیان بکریاں چر رہی ہیں یہ مجھے دے دیجئے۔ آپ نے وہ دو ساری بکریاں اسے دے دی، وہ لے کر اپنے گاؤں چلا گیا، اپنے قبیلے میں گیا اور جا کر شور مچا دیا لوگوں اسلام قبول کر لو، مدینہ چلے جاؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مان لیتا ہے اتنا عطا کرتے ہیں کہ غربت ختم ہو جاتی ہے، غربت سے بے نیاز کر دیتے ہیں، وہ اتنا عطا کرتے ہیں۔ تو خلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کبھی کسی کو گالی نہیں دی ہے، کبھی کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دیا ہے، کبھی کسی کو برا نہیں کہا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے، ایک شخص ملنے کے لیے آیا، آپ کو بتایا، آپ نے جملہ بولا، فرمایا یہ جو شخص ہے یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا شخص ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا بلاؤ اسے، وہ آ گیا آپ کے پاس بیٹھا، اور ام المومنین فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرمی کے ساتھ اسے باتیں کی، بڑی نرمی سے باتیں کی، وہ باتیں کر کے چلا گیا تو کہتی میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی تو کہہ رہے تھے یہ اپنی قوم کا سب سے برا شخص ہے اور آپ اسے نرمی سے باتیں کر رہے تھے۔ تو کہا عائشہ سنو، وہ شخص سب سے برا شخص ہوتا ہے کہ جس کی ترش روی کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرتے رہیں، اس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ڈریں، وہ سب سے برا شخص ہوتا ہے، ایسے شخص کو رب کے ہاں پذیرائی نہیں ملتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں کل قیامت کے روز میزان میں سب سے قیمتی چیز ہوگی وہ لوگوں کے اچھے اخلاق ہوں گے،
فرمایا اخلاق سے باری اور وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنو کل قیامت کے روز مجھے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والا۔ فرمایا مجھے محبوب ہوگا، میرے قریب تر ہوگا، اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا اور وہاں پر سب سے زیادہ مجھے مقبوض اور سب سے زیادہ مجھ سے دور وہ ہوگا جو متکبر شخص ہوگا۔ فرمایا مجھ سے دور ہوگا وہ، اچھے اخلاق والا میرے قریب تر ہوگا حشر کے میدان میں۔ سوچئے جسے میدان حشر میں قرب رسول مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق والا، لوگوں سے اچھے سلوک کرنے والا، فرمایا اچھے اخلاق کرنے والے کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اسے نماز اور روزہ اور حج ادا کرنے والوں کے برابر اس کو درجہ مل جاتا ہے۔ فرمایا اس کے برابر اس کو درجہ مل جاتا ہے جو اچھے اخلاق کا حامل شخص ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ معاشرے کے لیے مفید ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ لوگوں کو عمارت دیکھ کر یا خاندان دیکھ کر جگہ ملتی تھی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر وہ ہوتا تھا جو لوگوں میں اخلاق میں اچھا ہوتا تھا۔ فرمایا اسے اپنے قریب بٹھاتے تھے جو اچھے اخلاق کا حامل ہوتا۔ جہاں ایک روایت، بڑی محبت کی روایت سنیے گا، صحابہ کہتے ہیں جو اچھے اخلاق کا حامل ہوتا ہے اسے قریب بٹھا لیتے مجلس میں۔ آپ کا ارشاد ہے، فرمایا اخلاق کے 360 درجے ہیں، 360 درجے ہیں، اور جس شخص میں توحید کے بعد ایک بھی درجہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں کتنے ہیں؟ اپنی ذات کا پوچھ لیے، یا رسول اللہ مجھ میں کتنے ہیں؟ مسکرائے میرے رسول، فرمایا اے ابوبکر تجھ میں 360 کے 360 موجود ہیں۔ مجلس میں اچھے اخلاق والے کو بٹھاتے تھے، ارے جس میں 360 ہیں قیامت تک اپنے ساتھ لٹا لیا ہے، بتا دیا اخلاق جتنے اچھے ہوں گے قرب مصطفیٰ ملے گا۔ ارے میرے قریب آنا چاہتے ہو اپنے اخلاق کو بہتر کر لو، اپنی زبان کو میٹھا کر لو، اپنے رویوں کو اچھا کر لو۔ مجھے دیکھو مجھ پر کتنے ظلم ہوئے ہیں، مجھے پتھر بھی مارے گئے، مجھے گالیاں بھی دی گئیں، مجھے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، مجھے قتل کی سازش بھی کی گئی، میرے گلے میں روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آپ جا رہے تھے راستے میں اور آپ نے ایک موٹے کنارے والی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس کا کنارہ بڑا موٹا تھا۔ راستے میں ایک بدوی مل گیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو زور سے کھینچا، کہتے اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کے گردن پر نشان پڑ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آپ کو مال دیا اس میں سے مجھے دیجئے۔ یہ سوال اس نے کیا، کہتے ہیں ہم پریشان تھے کہ اس کا کیا کیا جائے۔ سرکار نے اس کی طرف رخ کیا اور مسکرا پڑے، مسکرائے اور کہا صحابہ سے، صحابہ جو کچھ بھی ہے اس کو عطا کر دو، اسے عطا کرو کہ اس نے مجھ سے مانگا ہے۔ گلہ نہیں کیا ہے، غصہ نہیں کیا۔ آپ کے پاس ایک چادر، عورت چادر لے کر آئی، کہتے اس نے بڑے شوق سے اس کو کڑھائی کیا تھا، کنارے پر کڑھائی کی تھی، بڑے شوق سے محبت سے پیش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی نظر کرتی ہوں۔ اور صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی ضرورت بھی تھی، آپ کو ضرورت بھی تھی، آپ نے قبول کر لیا ہدیہ۔ کہتے ہیں آپ باندھ کر آ گئے، بیٹھے تھے، ایک عربی آ گیا، وہ آپ کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر بہت خوبصورت ہے، بڑی پیاری چادر ہے، مجھے دے دیجئے۔ صحابہ کہنے لگے تم نے کون سا سوال کر دیا ہے؟ ارے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، ان کے پاس اور نہیں ہے، تو نے وہی مانگ لی ہے۔ اور میرے نبی نے کیا کیا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے، سرکار نے وہ چادر اتاری اور اس کو حوالے کر دی۔ ہم نے کہا تم نے کیوں مانگی؟ وہ کہنے لگا میں نے اوڑھنے کے لیے نہیں مانگی، میں نے کفن کے لیے مانگی ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ چادر اس کا کفن بنی تھی۔ یہ محبتیں ہیں صحابہ اکرام کی، یہ الفتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا سے سوال کرتے ہیں، لمبی حدیث ہے، 3-4 اس کے حصے ہیں۔ اس میں ایک سوال یہ تھا کہ ابا جان بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیسی تھی؟ ہم بھی مجلس سجاتے ہیں، دوستوں کی مجلس ہوتی ہے، جو چاہے بولا جاتا ہے، جس طرح چاہے زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیا ہے؟ اب مولا علی شیر خدا جواب دے رہے ہیں، فرمایا بیٹا سنو، سرکار کی مجلس عام مجلسوں جیسی نہیں تھی۔ فرمایا پہلی بات تو یہ، آپ جب مجلس میں تشریف لاتے، جہاں سے مجلس شروع ہوتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے، کبھی پھلانگ کر آگے نہیں جاتے تھے، مجلس جہاں سے شروع ہوتی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ اور فرمایا دوسری بات، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا کبھی تفریق یہ نہیں ہوتی تھی یہ دولت والا آگے آ جائے، یہ حسن والا آگے آ جائے، یہ خاندان والا، فرمایا سب کو برابر توجہ دی جاتی تھی۔ اور فرمایا آپ کی مجلس میں کبھی لغو بات نہیں کی جاتی تھی، بیہودہ بات نہیں ہوتی تھی۔ اور فرمایا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کی مجلس میں اگر کوئی آپ سے کلام کر رہا ہوتا، بات کر رہا ہوتا، تو فرمایا جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ کر لیتا سرکار اس درمیان میں بولتے نہیں تھے۔ آج یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ بن گیا ہے، استاد کی بات کو طالب علم کاٹ دیتا ہے، باپ کی بات کو بیٹا درمیان سے ٹوک دیتا ہے، شیخ کی بات کو مرید درمیان سے اچک لیتا ہے۔ ہم پوری بات سننے کے روادار نہیں رہے، ہم آدھی بات پر اپنا جواب دینا چاہتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعریف اور توصیف قرآن بیان کر رہا ہے، فرماتے ہیں جب تک وہ پوری بات مکمل نہیں کر لیتا تھا سرکار جواب نہیں دیتے تھے، درمیان میں کبھی نہیں بولے۔ فرمایا ہاں ٹوکتے تب تھے جب کوئی غیر اخلاقی بات کرتا یا دین کے خلاف بات کرتا، پھر اسے روکتے تھے، ورنہ جب تک وہ بات مکمل نہیں کرتا آپ درمیان میں نہیں بولتے تھے۔ آج اپنی مجالس کا ہم اپنا حال دیکھیں، کوئی کسی کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہر کوئی بول رہا ہوتا ہے، لیکن فرمایا وہاں ایک ایک کی بات کو توجہ سے سنا جاتا تھا اور پوری سن کر پھر اس کو جواب دیا جاتا تھا۔ ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ ایک عورت آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنیے، مجھے آپ سے کام ہے۔ آپ نے فرمایا تو مدینہ کی جس گلی میں جہاں بیٹھ جائے گی میں تیرے پاس آ کر بیٹھ جاؤں گا، جہاں تو کہے گی میں تیرے پاس آ جاؤں گا۔ فرمایا کبھی یار نہیں محسوس کی تھی، بلکہ روایات کہتی ہیں کہ مدینہ کی باندیاں کنیزیں جب چاہتی نبی کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی لے جاتی ہیں، آپ ساتھ چلے جاتے تھے۔ آج ہم نے ترازو پکڑ لیے ہیں، تول کر لوگوں سے تعلقات بناتے ہیں، رویے ہمارے بڑے چھوٹے عہدے کے لحاظ سے ہیں، امیر غریب کے لحاظ سے ہیں، خاندانوں کے لحاظ سے ہیں، ہم لباس دیکھ کر لوگوں کو تفریق کرتے ہیں۔ سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی تفریق پیدا نہیں ہوتی، سب کے ساتھ یکساں سلوک ہوتا تھا۔ یہ وہ اخلاق ہیں جو قرآن گواہی دے رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے نبی کے اخلاق عظیم تھے، ان سے بہتر کسی کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ روایت پہلے بھی آپ کو سنائی، آپ کا ایک انداز کیا تھا کہ آپ سے اگر کوئی مصافحہ کرتا، ہم تو بڑا ہو جائے، تھوڑا سا منصب مل جائے، 4 پیسے آ جائیں، لوگوں سے ہاتھ پورا نہیں ملاتے، بڑے احسان کر کے ملاتے ہیں۔ سرکار دو جہاں، کائنات کا سب سے بڑا وجود جن کے صدقے سے دنیا آباد ہوئی ہے، روایت کہتی جب کوئی آپ سے مصافحہ کرتا سرکار نے کبھی ہاتھ نہیں کھینچا جب تک دوسرا چھوڑ نہیں دیتا تھا، جب تک وہ چھوڑتا نہیں تھا آپ ہاتھ نہیں چھوڑتے، کھینچتے تھے۔ یہ اخلاق ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چاروں طرف بیٹھے ہوتے، کبھی کوئی دائیں سے بات کرتا، کوئی بائیں سے کرتا، کوئی پیچھے سے سوال کر دیتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے بیٹھے جواب نہیں دیتے تھے۔ فرمایا کوئی ادھر سے پوچھتا آپ پورا جسم اس کے سامنے لے جاتے تھے اور کہتے بتاؤ، صحابہ کہتے یہی وجہ تھی، ہر صحابی یہ سمجھتا تھا سرکار مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہر صحابی کے دل میں یہ تھا کہ سب سے زیادہ عزت مجھے دی جاتی ہے، ہر صحابی یہ سمجھتا تھا میری عزت سرکار کے ہاں سب سے زیادہ ہے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ ہے میل جول، یہ ہے رویے، یہ انداز۔ ام المومنین سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے تھے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کر اپنے کام خود کیا کرتے تھے،
اپنے کپڑے کو سلائی کر لیتے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, صحابی کہتے ہیں میں ساتھ تھا, جا رہے تھے, راستے میں آپ کی نالین مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا. کہتے میں نے جلدی سے پکڑا اور اسے سلائی کرنا چاہا, ٹھیک کرنا چاہا, سرکار نے فوراً اس سے لے لیا, کہا چھوڑ دو, اس سے خودداری اور انسان میں فخر پیدا ہوتا ہے, میرا جوتا ہے مجھے خود درست کرنے دو. کون ہے یہ, کون سا وجود ہے, کائنات کا حبیب, سب سے بڑے وجود, لیکن کوئی اور نہیں ہے, اپنے کام خود کرتے ہیں. آئیے اخلاق رسول میں ہم بھی اپنے آپ کو رنگ لیں. دعوی محبت تو ہے, عبادت بھی کرتے ہیں, لیکن یقین کر لیجئے سرکار کی ادا کو اپنانا بھی عبادت ہے, کیونکہ قرآن خود کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین نمونہ نبی کی ذات میں ہے. ارے وہ مسکرائے کیسے تھے, تم بھی ویسے مسکراؤ. فرمایا مجلس میں بیٹھتے, صحابہ کسی بات پر خوش ہوتے تو آپ بھی ان کے ساتھ خوش ہوتے تھے. کبھی کسی کے دعوت کو ٹھکرایا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کہتے ہیں آدھی رات کو بھی کسی نے آ کر آواز دی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لبیک کہہ کر باہر نکل آئے. کبھی کسی کو نہیں کہا کہ اس وقت کیوں آ رہے ہو, کسی کو دھتکارا نہیں ہے. عرب کے سرداروں نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ, پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, اور ہو سکتا ہے گفتگو میں ہم ایمان بھی لے آئیں. تو کہا آ جاؤ. کہا جی آ تو جائیں, لیکن آپ کی مجلس میں چھوٹے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, بلال بیٹھے ہیں, صہیب رومی بیٹھے ہیں, ان کو اٹھا دیجئے پھر ہم آئیں گے. سرکار نے کیا جواب دیا, فرمایا سنو مجھے تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں, مجھے بلال کی ضرورت ہے. یہ غریب پرور رسول ہے, یہ غریبوں کا ہمدرد رسول ہے, جس نے زمین پر پڑے ہوئے کو عظیم کر دیا تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عظیم بنایا تھا, ہم پھر اپنے رویوں سے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. آئیے اخلاق رسول کو اپنائیں, ایک دوسرے کے ساتھ ادب. ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب خود سکھایا, اور فرمایا کیا خوب سکھایا. حدیث کے الفاظ ہیں, فرمایا اللہ نے ادب مجھے سکھایا اور کیا خوب سکھایا ہے. کتنا ادب سکھایا ہے. کسی بڑے کے ساتھ زیادتی نہیں ہے, کسی بڑے کو اوے کر کے نہیں بلایا, کسی کی عزت نہیں اچھالی, ہر ایک کو عزت کے ساتھ بلایا ہے, تکریم کی ہے, وقار دیا ہے. یہ انسانیت کا رسول بن کے آئے تھے, پیغمبر انسانیت تھے, اس لیے انسان کی قدر کی ہے. آئیے آج ہم آپس کے رویوں کی وجہ سے نفرتوں کا شکار ہو رہے ہیں, ہم آپس کے رویوں کی وجہ سے تفریق کا شکار ہو رہے ہیں. آئیے اسوہ رسول کو اپنائیں, اخلاق مصطفیٰ کو اپنائیں, تاکہ محبتیں دوبارہ پیدا ہو جائیں, تفریق ختم ہو کر ہم اکٹھے ہو جائیں, خاندان ایک ہو جائیں. چھوٹی سی بات پر بائی سے ناراض ہو جاتے ہیں. ارے سرکار تو کانٹے بچھانے والی اس چچی کو جو روز کانٹے بچھاتی تھی, بیمار ہوئی تو اس کی خبر گیری کے لیے گھر چلے گئے تھے. سرکار کا تو اخلاق یہ ہے, اور ہم اپنے سگے بھائی کی خبر نہ لیں تو پھر دعوی ایمان کیسا ہے, محبت رسول کیسی ہے. آئیے قرآن کی ان احکامات کو مانیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے تو پورے دل سے ان کو مانیں, ان کی عادات کو اپنا لیں. محبت ہوتی وہ ہے جو محبوب کے رنگ میں رنگ دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سرکار کی اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایک دوسرے کا ادب اور آداب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا, اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا, جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا, ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس حدیث کو سوچئے گا, سرکار نے یہ نہیں کہا جو چچا کی, باپ کی, ماموں کی عزت نہیں, فرمایا جو اپنے سے بڑے کی عزت نہیں کرتا وہ ہمسایہ ہے, وہ دوست ہے, وہ دفتر میں کام کرنے والا ہے, وہ بازار میں ہے. فرمایا جو تم سے بڑا ہے اس کی عزت کرو, اور جو تم سے چھوٹا ہے اس سے پر شفقت کرو. جو کرو گے تو مجھ سے ہوگے, ورنہ میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اخلاق کے رسول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك